رمضان مبارک کا ہر دن بڑا بابرکت، ہر روزے کی اپنی اہمیت کوئی شک نہیں، ہر عشرے کی اپنی اہمیت، ہر 10 دن کی اپنی اہمیت ہے۔ آج چونکہ 10ویں افطاری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے رمضان میں بول، لیکن آج کے دن کی خاص اہمیت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، اور جس طرح سے ہم نے سحری میں بھی انہی کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج افطار میں بھی عالم کے بول میں ہم خصوصی طور پر صرف اور صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے تاکہ ہم اور زیادہ برکتیں سمیٹ سکیں۔ ان کی زندگی کے ایسے پہلو ہیں، ایسی وفا شاری، اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر مومنین کی ماں، تو اسی لیے ہم نے چاہا کہ افطار میں بھی انہی کا ذکر ہو۔ تو عالم کے بول کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ مفتی عابد مبارک صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، علامہ محمد علی شاہ صاحب پرنسپل جامعہ نور القرآن ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے آج خاص طور پر وظیفہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نسبت سے کہ بچیوں کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد عباس وزیری صاحب، ان سے بھی بات کریں گے، اور جناب مفتی ابو محمد صاحب، مفتی محمد وسیم صاحب، اور ہمارے بزرگ پروفیسر یونس صدیقی صاحب، ان کو بھی شریک گفتگو کریں گے۔ لیکن آج آغاز جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے محمد علی شاہ صاحب سے۔ محمد علی شاہ صاحب، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج مفتی صاحب کے آنے سے ہمارے پینل میں اور جان آ گئی۔ ماشاءاللہ۔ مفتی عابد مبارک صاحب، سیدہ کی بارگاہ میں 2 اشعار اور پھر میں عرض کرتا ہوں۔ کرم نما ہے تیری ذات خدیجۃ الکبریٰ، کرم نما ہے تیری ذات خدیجۃ الکبریٰ، ملے فقیر کو خیرات خدیجۃ الکبریٰ، سبحان اللہ۔ ملے فقیر کو خیرات خدیجۃ الکبریٰ، بس ایک چشم عنایات خدیجۃ الکبریٰ، بس ایک چشم عنایات خدیجۃ الکبریٰ، ہوں مبتلائے بلیات خدیجۃ الکبریٰ، ہوں تجھ پر لاکھوں درود و سلام یا امی، ہوں تجھ پر لاکھوں درود و سلام یا امی، ہوں تجھ پر سینکڑوں صلوات خدیجۃ الکبریٰ، تیرے مقام کی رفعت کو پا نہیں سکتے تصورات و خیالات خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ آپ جنت المعلیٰ میں آرام فرما ہے، اور فقیر کو کئی بار ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی خصوصیات کہ آپ خاتون اول، یعنی خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کوئی ہستی ہے، وہ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، سلام اللہ علیہا و ابیہا۔ اور قربان جائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، اور امہات المؤمنین ان کا بھی ایک مقام ہے، کوئی شک نہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن قربان جائیے وہ بھی ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ پر رشک فرمایا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک فطری تقاضا ہے، تو بار آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتی کہ میں نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ضعیف العمر خاتون کا ذکر موقوف کیوں نہیں فرما دیتے یا کم نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا اے عائشہ، خدیجہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، جب سب نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے میرا اقرار کیا۔ اللہ۔ اور آپ کی خصوصیات میں سے قربان جائیے کہ امہات المؤمنین میں جس کو سلام اگر کسی کو پہنچا ہو تو وہ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہیں کہ قربان جائیے کہ میں کہتا ہوں کہ ہماری خواتین کو ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے، بلکہ 10 رمضان جو ہے وہ مادر ڈے ہو، یعنی کہ ماں کا دن، کیا دن، بالکل ہمارے لیے۔ تو 10 رمضان مبارک، کیونکہ آپ کا وہ کردار رہا ہے کہ قربان جائیے کہ باحثیت زوجہ آپ کا کردار مثالی ہے، باحثیت ایک ماں آپ کا کردار مثالی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں، یہ شرف بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ملا ہے کہ کثرت سے جو اولاد ہے
وہ آپ کے بطن مبارک سے ہوں. سبحان اللہ. اور قربان جائیے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ ایک عرب تاجرہ ہو کر، مالدار ہو کر، ایک عالی منصب والی ہو کر، آپ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر فدا ہیں کہ خود آپ کے لیے کھانا تیار کرنا، جو کا پانی، جو کی روٹی بنانا، اور غار ہرا تک چل کر جانا. آج میں اور آپ اگر حج پہ جائیں، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. آدمی سوچتا ہے کہ غار ہرا تک کیسے چلے گا، اور آپ کا خود وہاں کے چل جانا، اور پھر اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہونا کہ محبوب خدا پر فدا ہونے پر کہ جبریل امین آپ سے پہلے حاضر ہوں اور عرض کریں یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ ایک مثالی، ایک عظیم شخصیت کے حامل. اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے. ان کے صدقے ہماری بہنوں اور بیٹیوں پر اللہ رحمت کی نگاہ فرمائے. اللہ کرے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے نام پر ہمارے یہاں یونیورسٹی قائم ہو، کالج قائم ہو. اللہ کرے ان کے نام سے لائبریری ہو. تو یہ کام بھی اس وقت بہت ضروری ہے، میری گزارش. سبحان اللہ. اور یہ عقیدت بھی ہے اس امت کی اپنی ماں سے کہ بہت زیادہ نام ہم دیکھتے ہیں بچیوں کا خدیجہ رکھا جاتا ہے. کیا خوبصورت نام ہے، سبھی نام بہت پیارے ہیں. مفتی ابو محمد صاحب، جو کردار اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ بڑا مشکل دور ہے اسلام پر. اگر آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک دیکھیں تو جو مشکل ترین دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے ہیں، مطلب تمام حیات پاک میں ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تو مجھ پہ آزمائشیں آئیں، تو وہ دور سیدہ خدیجہ کا ہے. اور اب بھی اگر آپ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے تو بیوی اس کے لیے بہت بڑی ایک سپورٹ ہوتی ہے. اس کے بغیر گھر میں آپ دیکھیں، اگر کسی کے گھر میں ڈسٹربنس ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا آدمی آج آپ لے لیں، اگر اس کے گھر میں ڈسٹربنس ہے تو وہ کبھی بھی سکون میں دنیا کی آسائش ہونے کے باوجود نہیں ہو سکتا. تو وہ دین کا کام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا، پھر آپ دیکھیں کتنے کفار کی طرف سے کس طرح سے ہے، تو اس میں جو سیدہ کا کردار ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو لاکھوں سلام اساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا اس محسن عالم نے اس دنیا کو، اے لوگو دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے. اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اور میری وہ ماں ہے جسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے. اللہ سبحان اللہ. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے. نمبر 1، وجہ تسکین مصطفیٰ ام زینب و رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا اور وفا کی پیکر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنی خواتین، جس طرح آپ نے ایک لفظ کوڈ کیا کہ آج سب سے زیادہ کسی شوہر پر کوئی وقت آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی سپورٹر اس کی زوجہ ہوتی ہے، اہلیہ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں آج جتنی وفائیں ہماری بیٹیوں میں، ماؤں میں ہیں اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے، یہ ساری اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے. سبحان یہ ان کے قدموں کی خاک پا ہے. سبحان اللہ. شیب ابی طالب میں آپ کا اگر جانا ہوا اور وہاں کبھی جانا ہوا تو ضرور جائیں. یہ جو 2 ٹنل ہے نا، شیب ابی طالب ٹنل جو ہے، جی، اس کے درمیان میں شیب ابی طالب کی گھاٹی اب بھی ہے. اور شیب ابی طالب کی گھاٹی میں عجیب جو معجزہ آج 1400 سال بعد بھی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ میں نے بڑی وہاں غیر قانونی طور پر میں نے اترنے کی کوشش کی. پھر میں اندر اترا، کپڑے بھی پھٹے، بڑی مشکل سے نیچے میں اترا. تو وہاں جو درخت ہیں، ویسے درخت یوں پیدا ہوتا ہے زمین میں، لیکن وہاں درخت یوں پیدا ہوئے ہیں کیونکہ 3 سال رہنا تھا اللہ کے نبی نے وہاں. اور بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی درخت کو اگر آپ مکہ کی باقی وادی میں دیکھیں تو اس کے پتے کو توڑیں وہ خشک ہوتا ہے، لیکن وہاں اس پتے کو توڑیں تپتی کڑکتی مکہ کی دھوپ میں بھی اس سے پانی نکلتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ میرے حبیب کی اولاد نے، میرے حبیب کی زوجہ طیبہ نے وہاں یہ پتے چوسنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شیب ابی طالب کا جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو جو واقعہ میں کوڈ کرنا چاہتا ہوں میں وہاں کیونکہ نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے دین کی، تو پھر اس وقت اس دور میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے خاندان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کھانا پانی دانا پینا سب کچھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اور وہ سوشل بائیکاٹ کا جو لیٹر تھا وہ خانہ کعبہ پہ جا کر لٹکایا گیا کہ بھائی آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرنا. تو آپ کے سامنے آپ کی معصوم بچیاں جب روتی تھیں تو اماں خدیجہ الکبریٰ کے آنسو اس وقت بھی نہیں نکلے. لیکن جب رات کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان پتوں کو توڑ کر اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھیں تھیں وہ چھلک پڑیں.
جب چھلکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا آپ اپنی بچیوں پر تو نہ روئیں، اور مجھے دیکھ کر آپ کی آنکھیں برس گئیں کیوں؟ یہ کون خاتون کہہ رہی ہے؟ اگر کسی غریب گھرانے کی خاتون ہو نا، اس کے لیے یہ لفظ کہنا، یہ جملے کہنا اسامہ بھائی بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ جس نے مکہ کے سارا ڈھیر لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اماں خدیجہ الکبریٰ کو گھوم کے دیکھنا پڑا کہ میرا سرتاج کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مال سرداران قریش کے سامنے رکھنے کے بعد وہ اماں کیا کہتی ہیں؟ اے سرداران قریش، تم گواہ رہنا، میری ملکیت میں جتنا کچھ تھا، جو کچھ تھا، وہ سارا کا سارا آج میں نے محمد مصطفیٰ کی نالین پر قربان کر دیا۔ یہ جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، جس کو چاہیں یہ خرچ کر سکتے ہیں، میں بھی اس مال سے لوں گی۔ وہ فاطمہ وہ اماں خدیجہ الکبریٰ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ تو برداشت کر لیا کہ میں پتے چباؤں، یہ تو برداشت کر لیا کہ میری معصوم بچیاں، میری زینب، میری رقیہ، میری ام کلثوم، میری فاطمہ الزہرا اور میرے بچے جو ہے نا اس شیب ابی طالب میں، یہ میں نے سب کچھ برداشت کر لیا کہ میرے بچے یہ پتے چبائیں، لیکن جب کائنات کے رسول کے منہ میں وہ پتے گئے تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں آج اس موقع پر ایک جملہ یوں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے بھی بات فرمائی، ہمارے ملک میں سب سے پہلے نا اسامہ بھائی اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے اماں خدیجہ پڑھانا چاہیے، اماں عائشہ پڑھانا چاہیے، اماں میمونہ پڑھانا چاہیے، اماں صفیہ پڑھانا چاہیے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات، شاید وقت کم ہے، پینل بڑا ہے، سارے حضرات نے گفتگو کرنی ہے، آخر میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کھڑا تھا، ان کے مزار اقدس پہ، تو مجھے وہاں بھی ایک بات یاد آئی، اور آج بھی دوپہر کو میرے سامنے ایک مسئلہ ایسا آیا۔ آج کل جب ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کے فوراً بعد 1 سال بعد ہم بچی کو کہنے لگے جی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، 2 سال ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں یار یہ کیا مسئلہ ہے، اولاد ہی نہیں ہو رہی، 3 سال بعد ہم اس بچی کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 4-5 سال کی عمر میں جب ہم جاتے ہیں تو بچی کی طلاق تک نوبت ہے، یہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ بھئی علاج کرنا چاہیے، سنت کا طریقہ کار ہے، لیکن اولاد ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ جل شانہ نے پہلی جو اولاد دی، حضرت عبداللہ، وہ کب پیدا ہوئے؟ حضرت قاسم کب پیدا ہوئے؟ 5 سال بعد۔ تو لہٰذا چونکہ پوری دنیا سن رہی ہے تو پوری دنیا سے میں یہ کہہ رہا ہوں آنے والی جو بہو ہے اسے بیٹی سمجھیں، اسے سینے سے لگائیں۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کی ذات کو کرٹیسائز مت کیجئے۔ اگر اماں خدیجہ کو 5 سال تک نہیں دی، 5 سال بعد اولاد ہوئی، تو آپ کے گھر میں بھی آپ کی بیٹی بہو کی اولاد ہوگی۔ آپ سبق حاصل کیے، ہمارے نبی کون تھے، ہماری ماں کون تھی۔ کس طرح سے مشکلات کا دور اور اس میں ثابت قدمی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں، کبھی نہیں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کبھی کوئی آپس میں کسی بات پر کوئی بحث یا کوئی بات ایسی حضور نے فرمائی ہو اور خدیجہ الکبریٰ نے کہا ہو اچھا ایسے نہیں ایسے۔ کمال ہے، اتنا 7 سال 25 سال تقریباً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں رفیقہ حیات رہیں۔ یہ ان 4 خواتین میں سے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ 4 خواتین سب سے افضل ہیں۔ ان میں حضرت سیدتنا مریم بنت عمران، حضرت سیدتنا آسیہ بنت مزاحم اور حضرت سیدتنا زہرا پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کائنات کی 4 افضل ترین خواتین ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جس پہلو کو میں یہاں پر قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف تھی 25 سال جی جب شادی ہوئی، اور حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تھی 40 سال۔ لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ 2 سال بڑی ہے لڑکے سے، ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے کیونکہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے، لڑکے کی کم ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی پہلی شادی اور یہ پہلا پوائنٹ دیکھیں۔ سبحان اللہ، واہ بہت اچھا۔ پھر اس کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات اللہ کی ایسی نعمت تھی کہ جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خلوت اختیار فرمائی غار حرا میں، اللہ جہاں پر ابھی بھی میرے جیسا آدمی چڑھ نہیں سکتا ہے، حالانکہ ابھی وہ سٹیپس بن گئے ہوئے ہیں، یعنی سٹیپس سیڑھیاں سی بن گئے ہیں، اتنی ترقی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی میرے جیسا آدمی ابھی بھی نہیں چڑھ سکتا، گھنٹوں لگتے ہیں۔ اللہ، اور یہ توشہ لے کر جاتی تھی، کھانا لے کر جاتی تھی اور واپس آتی تھی اور پھر جاتی تھی۔ ایک بار جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جی اور ابتدائی دوسری حدیث ہے، تو فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اڑائی، تو اور گھبراہٹ جو ہے وہ بظاہر طاری تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دی، اللہ اکبر، سہارا دیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہیں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو کائنات کا سہارا ہیں، جن کو دیکھ کر کائنات کو سکون ملتا ہے، جو دو جہاں کے وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے جن کو نبیوں کا سردار بنایا ہے، سبحان وہ جب آتے ہیں تو یہ وہ ذات ہے جو ان کو تسلی دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، جب بندہ گھر سے، اللہ اکبر، اب بیوی کا کردار دیکھیے، ماں کا کردار بھی ہم بیان کریں گے لیکن بیوی کا کردار دیکھیں۔ زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، چادر اڑائی۔ فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ تو وہ ہیں جو ضعیفوں ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، آپ ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ تو وہ ہیں جو سب سے کمزور کو بھی سلام کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، آپ تو وہ ہیں جو بے سہاروں کا سہارا ہیں۔ سبحان تو اللہ، آپ کو آپ کا رب کیسے چھوڑے گا؟ تسلی رکھیں تسلی رکھیں۔ اور پھر وہ ان کی ڈھارس بندھاتی ہیں۔ پھر جب ہمت بحال ہوتی ہے، اب یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسانی طبیعت میں ہیں، جی جی کیونکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں انسان کی صورت میں تشریف لائے، اور اتنی بڑی ذمہ داری، اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ انسانی طبیعت جو ہے وہ وہاں پر نہیں آ سکتی، وہ آئی۔ پھر کہتی ہیں کہ میں آپ کو اپنے چچا زاد کے پاس لے چلتی ہوں۔ وہ تھے حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، اہل کتاب کے بڑے عالم تھے اور بڑے موحد تھے، جی اور ان کے پاس جب لے کے گئے جی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا اور یوں فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو اس نے مجھے یوں کہا اور یہ ہوا یہ ہوا۔ فرمایا یہ تو ناموس ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس بھی وہی لے کر آتا تھا، سبحان اللہ، تو یہ آپ کے پاس بھی وہی لے کر آئے ہیں۔ اور پھر ان کو بتایا کہ پھر ان کے ساتھ بہت ساری گفت و شنید ہوئی۔ کہا ایک وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ، کہا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوا، کیونکہ آپ لے کر آئے حق کی دعوت۔ بے شک، جو شخص حق کی بات کرتا ہے، جی بلکہ کسی آدمی کے غلط ہونے کے لیے دلیل ہے کہ اس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ اللہ، جو بندہ حق کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی ہوگی، مخالفت کرتے ہیں۔ بہت اچھا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا مجھے نکالا جائے گا؟ کہا نکالا جائے گا، لیکن میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی بڑی مؤثر مدد کروں گا، سبحان اللہ، لیکن ان کو موقع نہ ملا۔ یہ وہ کائنات کی ہستی ہیں حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، 25 سال میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریکہ حیات رہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب یہ دنیا سے چلی گئیں تو آپ کی یاد ساری زندگی وہ کرتے رہے، سبحان اللہ، واہ، اور بقیہ خواتین میں ان کی تعریفیں کرتے رہے۔ سبحان اللہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا ان کا ذکر کبھی کم ہوگا؟ کہا نہیں، وہ تو ایسی تھی، وہ ایسی تھی، اس فضیلت والی تھی، اس فضیلت والی تھی، اس طرح باتیں کرتے۔ جزاک اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مال و اسباب ہیں، وہ اس بات سے آئیڈیا کیجئے، ابھی ہم وقفے میں بات کر رہے تھے جی اچھا، کہ ان کے اونٹوں کی تعداد کے بارے میں کہا گیا کہ 80,000 ان کے اونٹ تھے۔ ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے سب کچھ چلا گیا،
تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے کہا، حضرت خدیجہ نے یک جنبش 40 بکریاں اور اونٹ ان کے حوالے کر دیے، اتنی سخیہ تھی۔ اچھا علامہ صاحب، علامہ محمد عباس صاحب، سیدہ کے حوالے سے جتنی گفتگو کی جائے اتنے پہلو اور زیادہ سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سخاوت کتنی زیادہ تھی؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اسلام کی عظیم المرتبہ خواتین میں سے ایک ہیں، اور ان کی عظمت کے کئی پہلو ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلا شک و شبہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان کا انتساب ان کے لیے قابل فخر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ حضرت احدیت نے، خداوند متعال نے کہا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، خدا خود ان کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے پیغمبر کے ازواج کی، کہ جو ان کے ازواج ہیں، جو ان کے زوجات ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی خدا کی نگاہ میں وہ تمہاری ماں ہیں۔ یہ ایک اور جہت ہے۔ اس جہت میں تمام پیغمبر کے ازواج شامل ہیں، پیغمبر کی طرف انتساب ان کا ہے، اور خداوند متعال نے ان کو ماں قرار دیا ہے، یہ عظمت ان کو حاصل ہے۔ کچھ چیزیں حضرت خدیجہ کے لیے امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان امتیازی حیثیتوں میں مثلاً یہ کہ ان کے اس مال اور ثروت کے ذریعے سے اسلام پھلا پھولا اور اسلام نے ارتقاء پایا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں بے نیاز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بے نیازی عطائے خدا ہے، خداوند متعال نے اسباب فراہم کیا ہے، وہ مسبب الاسباب وہی ہے، لیکن جس سبب کے ذریعے سے ان کو بے نیازی حاصل ہو گئی وہ حضرت خدیجہ ہے۔ یعنی حضرت پروردگار عالم نے حضرت پیغمبر اکرم کو جو بے نیاز کر دیا، اس بے نیازی میں جو وسیلہ اور ذریعہ واقع ہو گئی ہیں وہ حضرت خدیجہ ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت خدیجہ کو۔ حضرت خدیجہ اپنے مال اور دولت کے اعتبار سے ممتاز تھی، ملکۃ العرب انہیں کہا جاتا تھا۔ ان کا مال زیادہ ہونا اور ملکۃ العرب کہلانا یہ تو عطائے خدا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اور ان کے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ اس نے یہ تمام مال پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہ ان کے لیے قابل فخر ہے۔ مال رکھنا قابل فخر نہیں ہے، مال کا عطا کرنا یہ قابل فخر ہے حضرت خدیجہ کے لیے۔ اور پھر اتنی سرمایہ دار خاتون جو ناز اور نعمتوں میں پلی ہیں، ابھی میرے پیشرو بہت سارے بزرگان نے، ابو محمد صاحب نے بھی بیان کیا کہ اتنی ناز و نعمت میں پلی ہوئی خاتون جب پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئی تو اس طرح سے ٹوٹ کر خدمت کرتی ہیں جیسے کوئی خادمہ خدمت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ کے اوپر آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں عبادت میں مصروف ہوتے تھے اور ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، تو ان دنوں میں مسلسل حضرت خدیجہ کا محلہ بنی ہاشم سے کھانا تیار کر کے خود لے کے جانا اور غار حرا تک پہنچا دینا۔ میں حقیر کو خدا نے شرف بخشا ہے، میں گیا ہوں غار حرا تک، تو اب تو روڈ بن چکا ہے بالکل سیدھا، اس سیدھے روڈ پر بھی 8-10 منٹ لگتے ہیں گاڑی میں۔ جب آپ جائیں گے حرم کے پاس سے غار حرا کی طرف تو اتنا ٹائم لگتا ہے، سیدھا روڈ ہے۔ اس زمانے میں کوئی روڈ تو نہیں تھا، زمین ہموار نہیں تھی، پیدل جانا ہوتا تھا۔ اور غار حرا جس پہاڑی پر واقع ہے وہ کوہ نور، اس کے دامن سے غار حرا تک، اس وقت میں جوان تھا جب میں گیا تھا، تو مجھے 45 منٹ لگے تھے۔ میں اس ٹائم کو نوٹ کر چکا تھا، 45 منٹ مجھے لگے تھا کہ خالی ہاتھ نیچے سے اوپر چڑھنے والی سیڑھیاں بھی ہیں، بقول آپ راستہ بالکل بھی بن چکا ہے۔ اس زمانے میں سیڑھیاں بھی نہیں تھی۔ تو یعنی اتنی ناز و نعمتوں میں پلی ہوئی ایک خاتون اتنی سختیوں کے بعد کبھی
यानी उफ न कहना तो दूर की बात, उफ तो कहा ही नहीं, इफ्तिखार और इम्तियाज समझती थी अपने लिए। सुभान ये उनके लिए कमाल शुमार सुभान होता अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। इतना सारा माल का अता करना, इस तरह से टूट के मोहब्बत करना, और फिर अल्लाह ताला का उनके लिए ववजद का आइलन फ़अगना का इम्तियाज़ और तमगा अता करना, ये हज़रत खदीजा के कमालात में से हैं। सुभान हज़रत खदीजा जब माल तिजारत उनका लेके हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम गए थे अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ, जी तो उस सफ़र के दौरान बहुत सारी बातें सामने आ गई थी। जी जी कुछ राहिबों ने आपकी नबूवत के बारे में बता दिया था, जी जी और हज़रत खदीजा का एक ग़ुलाम होता था मैसरा, वो भी सफ़र में साथ था। मैसरा ने ये तमाम बातें हज़रत खदीजा को बता दी। तो हज़रत खदीजा के जो ग़ुलाम थे मैसरा के ज़बानी हज़रत पैगम्बर अकरम के अखलाक, उनका बिहेवियर अपने साथियों के साथ, और फिर उनके बारे में दी जाने वाली मुख्तलिफ़ मसीही उलमा की तरफ से आई हुई ख़बरें, ये सब हज़रत खदीजा तक पहुँच गई, जिसके नतीजे में हज़रत खदीजा के दिल में हज़रत पैगम्बर अकरम की अज़मत बैठ गई। सुभान अल्लाह। और हज़रत खदीजा ने ख़ुद पेशकश की हज़रत पैगम्बर अकरम को सुभान इज़्दिवाज के लिए, और हज़रत पैगम्बर अकरम ने कबूल किया। हज़रत अबू तालिब ने खुतबा अक़्द पढ़ा, और जब अक़्द के बाद हज़रत पैगम्बर अकरम उठने लगे जाने के लिए, तो पैगाम भिजवा दिया हज़रत खदीजा ने कि अलबैतु बैतुक वल्हुर्रतु अमतुक, ये घर आपका है जी और मैं आपकी कनीज़ हूँ, आप चाहें तो यहीं पे रुकें। अल्लाह यानी ये ताबीर हज़रत खदीजा का अपने लिए कनीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अल्लाहु अकबर, हज़रत खदीजा की अज़मत की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। बहुत सारे हमारे जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली शाह साहब ने भी बहुत अच्छी पेशकश की कि अगर माओं के लिए कोई दिन मुकर्रर करना हो तो सबसे बेहतरीन मुनासिब दिन हाँ जी, हज़रत रमज़ान खदीजा का का महीना भी बहुत बड़ी अच्छी तजवीज़ है, बहुत अच्छे। प्रोफेसर साहब सईदा की शान में फरमाइए। अस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारी जिन्स से तुम्हारी बीवियाँ पैदा की, ये उसकी मेहरबानी है। तुम्हारी जिन्स से तुम्हारी बीवियाँ पैदा क्यों? लितस्कुनू इलैहा, ताकि उन्हें तुम्हें सुकून हासिल हो उनसे। व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। और इसमें निशानियाँ उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते थे। मैं सोचता हूँ कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान मजीद की इस आयत करीमा की सही मुरक्का थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के काम में, आपको दावत व तबलीग काम में जिन मुखालफतों का सामना था, जिन मुखालफतों के झक्कड़ आपके ख़िलाफ़ चलते थे, जिस जुल्म व सितम आप पर किए जाते थे, जो आपको नागवार बातें सुनना पड़ती थी, जब आप सब सुना कर आपका एक पजमुर्दा दिल के साथ वापस आए, कौम को क्या हो गया है, कौम मेरी बात मानती क्यों नहीं? जब आप इस गम को लेकर वापस आते हो, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके लिए सुकून पैदा करते थे, आपकी ढारस बांधती, आप घबराइए नहीं, फ़िक्रमंद मत हो जाइए। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस सुकून थी, सुभान बाइस सुकून थी। और मैं ये कहूँगा अपनी मुसलमान माँ और बहनों से, अगर तुम कामयाब बीवी बनना चाहती हो, ऐसी बीवी जिसका मरने के बाद भी तज़किरा हो, हज़रत खदीजतुल कुबरा की सीरत का अपना नमूना बना लो, सुभान अल्लाह, सुभान बेशक उनकी सीरत में ढल जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला वफ़ा का पैकर थी। सुभान अल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की मोहब्बत में आपने अपने आप को घुला दिया। सुभान अल्लाह। अपने आप को उन्होंने बिल्कुल भाई ऐसे घुला दिया जैसे पानी में नमक घुल जाता है, अपने वजूद को बरकरार नहीं रखा। सुभान अल्लाह। यही वो चीज़ थी जिसने आपको अबदी ज़िंदगी अता फरमाई। आज हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कोई स्टेटू नहीं लगा हुआ, कोई उनके नाम की वजह नहीं, लेकिन आज हम उन्हें कितना याद कर रहे हैं, उनकी आला किरदार को, उनकी अज़मत को हम यहाँ बैठे सलाम कर रहे हैं। ये हम ही कदरदान हैं। सुभान अल्लाह। मेरा रब बहुत कदरदान है। अल्लाह फरमाते को इन्नल्लाह शाकिरन अलीम, अल्लाह बड़ा शुक्रगुजार है। अल्लाह खदीजा का शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हज़रत खदीजा हदीस में आता है, जिब्रील आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे, या मोहम्मद इन्नो का ताती के खदीजा आएगी, वफ़ी यदिही इनाउन, उसके हाथ में एक बर्तन है, फ़ी है तो इदामुन और तो आमुन और शराबुन, उसमें खाना है और सालन है और शरबत पीने के लिए पानी है। जब वो आ जाए आपके, उन्हें कहना फ़कुल्ला इन्ना रब्बा युसल्लिम अलैहि, उसका रब उसे सलाम कह रहा है। अल्लाह अर्श वाला सलाम कह रहा है हज़रत खदीजतुल कुबरा को। ये अज़मत क्यों हासिल हुई? अल्लाह के रसूल की इताअत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में। आसमान वाला सलाम के भेजा, उस इकरा अलैहिस्सलाम, फिर अल्लाह का सलाम देना और फिर जिब्रील के मिन्नी मेरी तरफ से सलाम कहना। ये अजीम खातून जिस पर अल्लाह सलाम फिर कहें, जिब्रील सलाम कहे और रसूल, और फिर फरमाया जिब्रील ने, फबश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नत मिन कसबिन ला सखब फीह वला गज़ब, ला सखब फीह वला गज़ब, इसको इनको खुशखबरी देना, जन्नत में अल्लाह ने उसका मोती से महल बना दिया, जिसमें कोई शराब, कोई हंगामा नहीं होगा, कुछ सुकून पर सुकून महल होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजतुल कुबरा को जन्नत, दुनिया ही में जन्नत में घर की बशारत दे दी। अल्लाह जिनको सलाम करे, हम क्या हमारी ज़बानों में क्या यारा है, हमारी ज़बानों में क़ुव्वत, हम उनका जिक्र आ जाए, बस वो तो अल्लाह की मेहरबानी है, तो उसने हमें तौफीक दे दी, उसकी ये मोहब्बत है कि उनका नाम हमारी ज़बान पर आ गया। वरना वो हस्तियाँ जिनके लिए अल्लाह ने घर जन्नत बनाई, वो दुनिया में अभी, और उनके लिए घर जन्नत में बन गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कहते हैं, मैंने कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुना, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मैंने सुना आप फरमा रहे हैं, खैरु निसाइहा मरियम इब्न इमरान व खैरु निसाया खदीजा बिन्त खुवैलिद, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत मरियम बिन्त इमरान है और इस दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा बिन्त खुवैलिद है। अब इसके बाद क्या रह गया? सुभान अल्लाह। इस सीरत को हम अपनाएं, इस सीरत को हम अपना ओढ़ना बशोना बना लें। आमीन, जज़ाकल्लाह। प्रोफेसर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है आपकी। मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब, ये जब ऐसे पाक हस्तियों का जिक्र होता है जिन पर अल्लाह सलाम भेज रहा है, अल्लाह पाक रब्बे कायनात, तो यकीनन हमारे घरों में भी उस जिक्र के सुनने से बरकतें होंगी। जिन घरों में कोई मसाइल हैं मियाँ बीवी के, बच्चों के, खदीजतुल कुबरा का जिक्र जो है वो बाइस बरकत भी है, और हमारे लिए उनकी सीरत सबके लिए, मतलब मर्दों को भी देखना है और औरतों को भी देखना है, हमारी बहनों बेटियों को सबको देखना है कि क्या उनका किरदार है। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम की बात हो रही है, तो मैं आला हज़रत के कलाम से इस्तिफ़ादा करते हुए जो सलाम उन्होंने अक़ीदत का पेश किया, क्या बात, खूबसूरत। अहले इस्लाम की मादरान शफ़ीक, अहले इस्लाम की मादरान शफ़ीक, बानवान तहारत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जुलू गैयान बैतुश्शरफ़ पर दुरूद, पर्दगयान इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। सय्यिमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, सय्यिमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुज़ारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराए सलामत पे लाखों सलाम। मुनज़्ज़लुम मन क़सब ला नसब ला सख़ब, वाह वाह। मुनज़्ज़लुम मन क़सब ला नसब ला सख़ब, ऐसे कोशक की जीनत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो बहुत खूब। मैं भी चाहूँगा कि एक दो बातें सैयदा की ज़िंदगी से इख्तिसार के साथ, और मेरी दोनों बातें ऐसी हैं जो ख़वातीन के फेवर में जाएंगी। पहली बात तो ये कि ख़वातीन को हमेशा ये शिकवा रहता है कि क्या हमारा भी कोई तज़किरा, क्या हमारा भी कोई ज़िक्र, क्या हमारा भी कोई दिन।
تو دیکھیے کہ سیدہ نے خواتین کا نام بھی بلند فرما دیا۔ واہ واہ واہ، آج اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے اندر، آج صبح دیکھیں سحری میں بھی ہم نے تذکرہ کیا، افطار میں بھی پوری کائنات میں آج سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور سر جھکا کر، اور خواتین کو یہ شکوہ نہیں رہنا چاہیے کہ ان کا ذکر نہیں ہوتا، یہ خواتین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ خواتین کا، بس کردار کی ضرورت ہے، جس کا جتنا کردار اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا اس کا ذکر اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسری بات، یہاں پر اسٹیج پر بہت ذکر ہوئی، آپ کی وفا کا بڑا تذکرہ ہوا، تو سیدہ کی وفا کا تو تذکرہ ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفا کا جواب کیسے دیا؟ یعنی شوہروں کے لیے ایک پیغام کہ جب خواتین وفا کر رہی ہیں تو جو شوہر حضرات ہیں وہ ان کی وفا کی قدر بھی کریں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفاؤں کا ہمیشہ تذکرہ کیا، جی ہمیشہ ان کی وفاؤں کا تذکرہ کیا، ان کی وفات کے بعد کبھی ان کا ذکر نہ چھوڑا، حالانکہ دیگر ازواج بعض مرتبہ انہیں کچھ محسوس بھی ہوتا، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ فرماتے، اور اس حد تک ان کی محبت کو یاد رکھا کہ جب کبھی کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس کا گوشت، اب چونکہ سیدہ نہیں ہے تو ان کی سہیلیاں ہیں، میرے خیال سے یہ وفا کی انتہا ہے، یعنی جس سے محبت کی اور جس نے ان کے ساتھ وفا کی ان کا ذکر بھی باقی رکھا، اور ان کی حصار میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تحائف کا تبادلہ جاری رکھا۔ تو یہ شوہروں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی جو ازواج آپ کے ساتھ وفا کریں تو آپ بھی ان کی وفا کی قدر کریں، آپ ان کو یاد رکھیں۔ سبحان اللہ، کیا بات خوبصورت۔ اور اس سے یہ بھی ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب کوئی آپ کا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جن سے وہ پیار کرتے تھے ان کا بھی آپ خیال رکھیں۔ حافظ مفتی عابد مبارک صاحب، آخری لمحات ہیں، اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے کراچی و گرد و نواح میں، تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ بھی سیدہ کے حوالے سے کچھ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے اشعار تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، میرے بھائی نے بھی جو ہے وہ مفتی وسیم صاحب نے انہی اشعار کو بیان کیا، میں بھی نیاز مندی اور عقیدت مندی کے طور پر وہ اشعار جو ہے مزید اس سے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سلام کہا، سبحان اللہ، اور جبریل نے کہا سبحان اللہ، سبحان کہ وہ اللہ، آ رہی ہیں، تو یہ تسلیم ہے، یہ سلام اللہ نے عرش سے کہلوایا، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اور اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، اور فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت کہ وہ خدیجہ بنی فاطمہ کی جو ماں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ خدیجہ بنی فاطمہ کی جو ماں، مادر بنت حضرت پہ لاکھوں سلام، مادر بنت حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کیا اعلیٰ حضرت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر، ان کی بیٹی کا بھی ذکر، ان کی زوجہ کا بھی ذکر، تین لفظوں میں کیا کہا؟ مادر یعنی حضرت خدیجہ، بنت حضرت فاطمہ، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہ خدیجہ بنی فاطمہ کی جو ماں، مادر بنت حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ خدیجہ نبی کی رفیقہ بنی، وہ خدیجہ نبی کی رفیقہ بنی، ایسی اعلیٰ رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر،
رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول